میرے عزیزو، اگر آپ حق پر ہیں نا تو ساری دنیا بھی اگر آپ کو گرانا چاہے، ساری دنیا اگر آپ کی بے عزتی کرنا چاہے، آپ کو رسوا کرنا چاہے، تو وہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سچ کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں، اور اللہ رب العزت پھر آپ کے ساتھ میں ہے۔ اب آپ دیکھیں میرے عزیزو، مفتی سلمان اظہری اور جناب قمر غنی عثمانی، کتنی لاکھ کوششیں کی جا رہی ہے کہ ایک جگہ سے ضمانت مل جاتی ہے، رہائی مل جاتی ہے، پھر دوسری جگہ پر لے جا کر کے ڈال دیا جاتا ہے، دوسری جگہ کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے، دوسرے ضلع میں لے جایا جاتا ہے، پھر وہاں کئی دن کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ جناب قمر غنی عثمانی 2 سال سے ایک جیل میں بند ہیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ بھی تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے تھے، وہ بھی یہی نعرہ بلند کیا کرتے تھے، وہ بھی ان نوجوانوں کے لیے لڑا کرتے تھے کہ جو آج بے قصور جیلوں کے اندر بند ہیں۔ اور ایسے نوجوانوں کی تعداد 1 یا 2 نہیں بلکہ میرے عزیزو ہزاروں میں ایسے نوجوان ہیں کہ جن کو بغیر کسی قصور کے جیل میں ڈال رکھا ہے، اور کوئی 20 سال، کوئی 10 سال، کوئی 5 سال سے، کوئی 30 سال سے جیل میں ہے، لیکن ان کی رہائی نہیں ہو رہی ہے، زندگی ان کی خراب ہو چکی ہے۔ ہماری قوم کا کیا حال ہے میرے عزیزو؟ ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں کہ جو دین کا کام کریں۔ یاد رکھنا، اگر علماء کی تم نے قدر کھو دی، علماء کا تم نے ساتھ نہیں دیا، آج مفتی سلمان اظہری ہو یا پھر قمر غنی عثمانی ہو یا وہ علماء ہو کہ جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کے لیے کام کرتے ہیں، اگر آپ نے ان علماء کا ساتھ نہیں دیا تو یاد رکھنا آنے والی نسلیں تمہاری گنگی ہو جائیں گی، کہیں بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ خود تو نہیں بولتے ہو، لیکن جو بولنے والے ہیں تم ان کا بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں پھر کیسے مسلمان ہو تم؟ مسلمان کے نام پر دھبا ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نا کہ آج خلاف بات کر رہے ہیں، کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو لوگ، وہ لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صوفی بتانے والے وہ لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی مسلمان کا ساتھ کوئی غیر مسلم بھی دے دے۔ اب آپ دیکھیں سلمان اظہری والے میٹر میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ساتھ دے رہے ہیں، جو انصاف پسند لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے وکیل ہوں، جتنے بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سلمان اظہری کے ساتھ میں غلط ہو رہا ہے۔ تو جو سمجھدار ہیں وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کا مذہب الگ ہے، معبود الگ ہے، دین الگ ہے، لیکن وہ سپورٹ میں بات کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی کو میرے عزیزو دین کے لیے قربان کر دیں، پھر دیکھیں دنیا کیسے آپ کے قدموں میں آ کر کے جھکتی ہے، ساری دنیا پھر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اور میری قوم کے مسلمانوں، نوجوانوں، یاد رکھو، تمہارے لیے جو اصل ہیرو ہے نا وہ یہی علماء ہیں، یہی لوگ ہیں تمہارے لیے جو اصل ہیرو ہیں، کہ جو نبی کی عزت کی بات کرتے ہیں، جو تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر ہمارے لیے کوئی ہیرو ہے تو یہی ہیرو ہے۔ آج آپ دیکھیں اگر کوئی مسلمان کے جو نام کے مسلمان ہے، کسی کو بیسٹ ڈانسر کا ایوارڈ ملتا ہے، کسی کو بیسٹ سنگر کا ایوارڈ ملتا ہے، کوئی کسی شو کو جیت لیتا ہے، بوس میں وہ منور فاروقی نام کا شخص تھا نا، وہ تو اس کے لیے آپ دیکھیں تو صحیح کہ کتنا ٹرین چلایا جا رہا تھا، مکے میں جا کر کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مدینے میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ٹویٹر پر ٹرین چلا رکھا تھا مسلم نوجوانوں نے کہ جیتنا چاہیے، جیتنا چاہیے۔ جب کسی مسلمان ہیرو کی جو نام کے مسلمان ہے ان کی فلم آتی ہے تو یہ پھر دعائیں کرتے ہیں، یہ لوگ یہ ٹرین چلا دیا کرتے ہیں کہ اس کی فلم کامیاب ہونی چاہیے۔ تو شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، آپ اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ تم نے صحیح غلط کی پہچان چھوڑ دی ہے، کس کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے، کس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یہی تمیز نہیں ہے تمہیں۔ آج دیکھو ہر جگہ تم پیچھے جا رہے ہو، ہر جگہ تم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہر جگہ تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ تمہارے مرنے جینے سے، تمہاری زندگی سے، تمہارے اوپر ہونے والے اتیاچار سے، تمہارے ساتھ میں ہونے والی موب لنچنگ سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کا ایک بیان تک نہیں آتا، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ساری زندگی تم نے ان کے پیچھے لگا دی، ان کے لیے داؤ پر لگا دی۔ لیکن جہاں بات آتی ہے علماء کی، بات آتی ہے ان لوگوں کی کہ جو راہ حق کے مسافر ہیں، جب بات آتی ہے ان لوگوں کی کہ جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو آپ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے ہو۔ تو میرے عزیزو ان لوگوں کا ساتھ دو، حقیقت میں
ان لوگوں کو تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے. یاد رکھنا اگر تم ایسے لوگوں کا ساتھ دو گے جیسے کہ قمر غنی عثمانی ہے, سلمان اظہری صاحب ہے, ایسے لوگوں کا اگر تم ساتھ دو گے اور ہر اس شخص کا, ہر اس عالم دین کا تم ساتھ دو گے جو مذہب اسلام کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں, اسے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں, اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, صرف اسلام کے لیے, مذہب اسلام کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے, تو یہ تمہاری بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا اگر تم ایسے لوگوں کا ساتھ دو گے. تو میرے عزیزو, جس طریقے سے آپ سب مل کر کے مفتی سلمان اظہری کے لیے دعائیں کر رہے ہو, احتجاج کر رہے ہو, ریلیاں نکال رہے ہو, تو اپنے احتجاج میں, اپنی دعاؤں میں قمر غنی عثمانی کو بھی یاد رکھو, کیونکہ قمر غنی عثمانی یہ وہ شخصیت ہے, اس وقت میں انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ بلند کیا کہ جس وقت میں عام رواج نہیں تھا یہ نعرہ لگانے کا. لاک ڈاؤن جیسی مشکل سچویشن میں جب ائمہ, علماء, مدرسین بے روزگار ہو چکے تھے, مدارس سے, مساجد سے ان کو کمیٹیوں نے نکال دیا تھا, اس وقت میں اگر کسی نے ساتھ دیا تو وہ قمر غنی عثمانی تھے. اماموں کا, مدرسین کا, علماء کا اگر کسی نے ساتھ دیا, تحفظ ناموس رسالت کے نام پر گرفتار ہونے والے نوجوانوں کے اگر کوئی مقدمات لڑ رہا ہے تو اس کا نام قمر غنی عثمانی ہے. چاہے وہ قمر غنی عثمانی ہو, مفتی سلمان اظہری ہو, یا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں, آپ ان کا ساتھ دیں, یہ آپ کے ہیرو ہیں. ان کا ساتھ دو گے, اپنے آپ کو مضبوط بناؤ گے, تو ایک دن وہ آئے گا میرے عزیزو کہ ہماری بھی بات مانی جائے گی, پھر ہم بھی کسی سے بھی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کرنے کے لیے تیار رہیں گے ہمیشہ. اور اگر آپس میں لڑتے رہے, اختلافات پیدا کرتے رہے, تو یاد رکھنا پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.